بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے یہ تھوڑا سا گھڑی آپ ادھر کریے نا، چہرے پہ وہ آ رہا ہے میرے، ہاں بس، بارک اللہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کی کرم فرمائیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ پر ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہماری جھولیوں میں اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے موحد بنایا۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بھائی اس بات کا بھی امکان موجود تھا کہ اللہ اسلام کی نعمت سے نوازتا لیکن کسی اور رسول کو امتی بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امتی ہوتے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہوتے، یا حضرت موسیٰ کی امتی ہوتے، یا حضرت عیسیٰ کی امتی ہوتے، پر اللہ نے بڑا فضل یہ کیا کہ مسلمان بھی بنایا اور پیارے نبی سید ولد آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار مانتے ہیں، رسولوں کا پیشوا مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع اعظم مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جس مقام پر ہوں گے، دنیا میں کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ کوئی انسان اس مقام کو نہیں پا سکے گا جو قیامت کے دن اللہ کے نبی کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میرا وہ مرتبہ اور مقام ہوگا کہ ساری مخلوق اللہ کی اس مقام کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل وہ بھی اس مقام کی تمنا کریں گے، اس کو رشک سے دیکھیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن سب سے بڑی امت ہوگی۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی۔ ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے کتنا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے دینے کا مرحلہ نہیں آیا ہے، ابھی تو نبی کو جاننے کا مرحلہ آیا ہے۔ ہم کتنا اللہ کے نبی کو جانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم ہم سے کہہ دے کہ بھئی تم اپنے نبی پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، کھڑے ہو جاؤ
5 منٹ اپنے رسول کا تعارف پیش کرو، انٹروڈیوس کراؤ اپنے رسول کو، اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کرو کہ بھائی اس نبی میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ تم اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو، کیا اس کے کمالات ہیں، کیا اس کے اوصاف اور صفات ہیں کہ تم اس نبی پر جان دینے کو تیار ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے مسلمانوں میں کتنے فیصد ایسے مسلمان ہوں گے جو کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 منٹ اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ 10% ہوں گے؟ ہاں، کیا 10% مسلمان ایسے ہیں جو اتنی اللہ کے نبی کی سیرت کی معلومات رکھتے ہوں کہ 5 منٹ کھڑے ہو کے رسول کی سیرت بیان کر سکیں؟ 5% بھی نہیں ہے۔ 5% مسلمان، میں گارنٹی سے بولتا ہوں 5% مسلمان ایسے نہیں ہیں جو کسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے 5 منٹ کے لیے اپنے رسول کو انٹروڈیوس کرا سکیں۔ باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں، نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں، دعوے ہمارے آسمانوں کو چھو جاتے ہیں، عملی صورتحال یہ ہے کہ اپنے رسول کو اتنا بھی نہیں جانتے کہ 5 منٹ کھڑے ہو کے رسول کا تعارف پیش کر سکیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تلفظ صحیح سے نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے مکتب میں پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، نبی کا نام نہیں بتا سکے۔ بچوں سے میں نے پوچھا بتاؤ نبی کا نام کیا، بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعثت سے پہلے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار 5 منٹ نہیں بیان کر سکتے۔ زندگی گزر گئی، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60-70 سال کے ہو گئے، دنیا بھر کی معلومات کی گند دماغوں میں بھری ہوئی ہے۔ کرکٹرز کے اسکور پوچھ لیجئے، دن کے ساتھ بتا دیں گے کہ فلاں تاریخ کو فلاں میچ میں فلاں کرکٹر نے ایسا اسکور مارا تھا۔ سیلیبریٹیز کے گوسپس کے بارے میں بات کر لیں، کس ہیرو کا چکر کس ہیروئن کے ساتھ ہے، کون سی سیلیبریٹی کی کس سے شادی ہوئی، کس سے طلاق ہوا، ساری تفصیلات آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی، مہمانوں کی لسٹ آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے، اتنی معلومات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں بتا پائیں گے، عشرہ مبشرہ کا نام نہیں پتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد و اطوار کا علم نہیں ہے۔ دنیا بھر کی خرافات، شیئر مارکیٹ سے لے کر کے پارلیمنٹ اور اسمبلی تک کے کوئی، آپ بس ایک لفظ زبان سے نکالیں، انفارمیشن کی ڈھیر آپ کے سامنے اڈیل دیں گے، پر اب نہیں جانتے تو اپنے نبی کو نہیں جانتے۔ دنیا بھر کا علم حاصل کیا ہوا ہے، اپنے نبی کو ہی نہیں پہچانتا۔ یہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کو ہی نہ جانتا ہو؟ کیا یہ شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ امتی ہے اور اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ بھائی دنیا میں 2 انسانوں کے بیچ سب سے گہرا تعلق کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک امتی کا اپنے نبی سے اور ایک نبی کا اپنی امتی سے، اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ 2 انسانوں، نہیں سمجھ میری بات، نہیں 2-4 لوگ سر نہیں ہلائیں گے تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ تقریر میں شروع کے 10 منٹ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ 2-4 لوگ سر ہلا رہے ہو، 2-4 سر ہلانے والے مل جائیں گے تو اندر سے تقریر نکلے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا میں 2 انسانوں کے بیچ سب سے گہرا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک نبی کا اپنے امتی سے۔ یہ رشتہ تو کسی باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ہوتا، کسی ماں کا اپنے بچے سے نہیں ہوتا، جو رشتہ ایک نبی کا اپنے امتی سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں کا اپنے بچے سے رشتہ گہرا ہے کہ نبی کا اپنی امتی سے رشتہ گہرا ہے؟ بتائیے۔ نبی کا اپنی امتی سے۔ بھائی بچے کا ماں سے رشتہ کتنا بھی گہرا ہو، قیامت آئے گی رشتہ ٹوٹ جائے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی۔ تو بیٹے کا باپ سے رشتہ کتنا بھی گہرا ہو، قیامت کے دن مجرم باپ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
مجرم باپ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں مت ڈال، میرے بدلے میرے بچے کو جہنم میں ڈال دے. ٹوٹ جائیں گے رشتے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تعلقات بکھر جائیں گے. پر نبی کا اپنی امتی سے رشتہ اتنا گہرا ہے، وہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا. وہ مجلس ہوگی قیامت کی ہولناکیاں، اور نبی اپنی امتیوں کو ڈھونڈ کر کے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. نبی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کر رہے ہوں گے. اتنا ابھیشیک نے کہا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سفارش کس کو ملے گی؟ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سفارش اس کی حق میں قبول کرے گا. یہ رشتہ بھائی، نبی کا امتی سے رشتہ بیٹے کے باپ سے رشتے سے بھی زیادہ گہرا ہے. کسی بیٹے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا باپ کو نہیں جانتا تو تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر بیٹے کے بارے میں کہا جائے بیٹا ہے اپنے باپ کو نہیں جانتا تو آپ تعجب کریں گے. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ امتی ہے اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. بھائی نبی کو نہیں پہچاننا تو کافروں کی علامت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے کہ رسول کا انکار کرنے؟ رسول کے انکار کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتے. وہ نبی، بھائی ہماری ساری عقیدتوں کا مرکز ہمارا نبی، ہم نبی کو نہ پہچانتے ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا سہارا ہے، جس کی شفاعت ہماری بہت بڑی امید ہے قیامت کے دن، جس کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا دین و ایمان ہے، اسی نبی کو نہ پہچانتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، زندگی گزر گئی لوگوں کی 50 سال 60 سال 70 سال، چھوٹی سی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. الرحیق المختوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ شروع سے آخر تک ہاتھ اٹھائیں. الرحیق المختوم معلوم ہے کتاب؟ ماشاءاللہ، 1 2. الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بھئی سیرت کا مواد تو بہت بڑا ہے. سیرت کی کتابیں ضخیم 12 13 14 جلدوں میں بھی مل جائیں گی آپ کو. اعلیٰ ترین کتاب جو سیرت کی امام ابن القیم نے لکھی نہیں ہے، زاد المعاد، 12 جلدوں میں نا شیخ؟ ہاں 12 جلدوں میں. الرحیق المختوم چھوٹی سی کتاب ہے اور بڑی اعلیٰ کتاب ہے. یعنی ہم ہندوستانیوں کو تو الرحیق المختوم اس لیے بھی پڑھ لینی چاہیے، عالمی سطح پر رابطہ عالم اسلامی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی اور نمائندہ تنظیم ہے، اس نے ایک مقابلہ کرایا کہ ساری دنیا میں الگ الگ زبانوں میں سیرت پر کتاب لکھو، جو سب سے اچھی کتاب ہوگی اس کو اول انعام دیا جائے گا، بڑا انعام ملے گا اس کو. ساری دنیا کے لوگوں نے کتاب لکھی. یہاں ہندوستان میں بنارس کے شہر میں ایک عالم جس نے کبھی کسی عرب کنٹری کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، کبھی کسی ہندوستان سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، اس عالم دین نے جس کا نام ہے صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، ایک کتاب سیرت میں لکھی عربی زبان میں. حالانکہ آپشن اردو میں لکھنے کا بھی تھا، پر انہوں نے عربی زبان میں لکھی کتاب، لکھ کر کے بھجوائی، اور پوری دنیا کی کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کو اول انعام ملا. ہم ہندوستانیوں کے لیے تو شرف کی بات ہے، ہم کو تو خصوصی طور پہ پڑھنا چاہیے. عالم اسلام میں، عالم عرب میں جو عالم سب سے زیادہ عوام میں معروف ہے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ ہے. ہم نے ان کی کتاب نہیں پڑھی، ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. پوری زندگی گزر گئی، ایک سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. چلیے بھائی آپ پڑھنے کا ذوق نہیں رکھتے، بہت سارے ہمارے علماء ہیں سیرت کے موضوع پر، ان کی پوری سیرت کی سیریز آپ کو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ مل جائے گی. شیخ مقصود الحسن فیضی کی اچھی لمبی 22 ویڈیوز کی سیریز ہیں، شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کی سیریز ہیں، اور بھی بہت سارے علماء نے سیرت پر بیانات کی. چلیے بھائی آپ یوٹیوب نہیں سنتے، آپ کی مسجد ہے، آپ کے یہاں علماء ہیں، اگر آپ سیرت کے دروس کا سلسلہ شروع کر دیں کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. ہفتے میں ایک درس رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال میں مفصل انداز میں آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں گے. پر وہ چنگاری ہی نہیں ہے اندر نا رسول کو جاننے کی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت، وہ جنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا وہ دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. نہیں ہم تو بھائی ہمارا تو قبر میں ہم جائیں گے، ہم سے جو سوالات ہوں گے 3 اس میں سے بنیادی سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے. امتی اور نبی کو نہ پہچانے. مجھے آج اس سوال کا جواب دینا ہے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ ضروری
کیوں ہے، نبی کی سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، نبی کی سیرت کیوں سننی چاہیے؟ پہلا جواب یہی ہے کہ بھائی ہم امتی ہیں، امتی پر لازم ہے کہ اپنے نبی کو پہچانے. سمجھ میں آئی نا بات؟ امتی ہیں تو نبی کو پہچاننا چاہیے، اس لیے نبی کی سیرت پڑھو. میں انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کروں گا کہ جب یہ مجلس ختم ہو تو آپ لوگ یہاں سے یہ حوصلہ، یہ ولولہ، یہ شوق لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں انشاءاللہ تعالی آپ سیرت کی ایک کتاب ختم کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اگر 10 لوگوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آج کا جلسہ کامیاب ہے نا؟ یا تو سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں گے یا سیرت پہ جو ویڈیوز ہیں علماء کی موجود ہیں وہ سنیں گے. تو پہلا جواب اللہ کے نبی کی سیرت کیوں پڑھنا ہے، پہلا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی ہے کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور امتی پر تو لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اللہ کے نبی کو پہچانے. دوسرا جواب یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ نبی کی سیرت پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. کہاں دیا اللہ نے حکم؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی ہیں. اپنی زندگی کو، کسی چیز کو جب آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سیمپل ہے، تم کو اپنی زندگی نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لینی ہے، اپنے کردار کو نبی کی زندگی کے رنگ میں رنگ دینا ہے. آسان لفظوں میں کہوں تو خود کو نبی کے جیسا بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بھائی نبی کے جیسا مطلب مقام میں، مرتبے میں تو کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، پر انسان جب کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنے اخلاق، عادات، اطوار سب اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی ہمارے نوجوان ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، فینز ہوتے ہیں ان کے. کوئی ان کا چہیتا سیلیبریٹی ہیرو موج بڑھا لے تو یہ موج بڑھا لیتے ہیں، کوئی داڑھی بڑھا لے تو یہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں، ہاں کوئی صافہ پہن لے تو ہمارے نوجوان صافہ پہننا شروع کر دیتے ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنی زندگی اس کی زندگی کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اس کے جیسا دکھنا، اس کے جیسا چلنا، اس کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی، اپنا کردار اس کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. اللہ نے فرمایا تم کو اپنی زندگی کس کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی کے جیسا بننا ہے. نماز کیسی پڑھنی؟ جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی. روزے کیسے رکھنے؟ جیسے اللہ کے نبی نے رکھے. حج کیسا کرنا ہے؟ جیسا اللہ کے نبی نے کیا. تمہارے کپڑے، لباس، ظاہری شکل و صورت بھی نبی کے موافق ہو جائے، تمہارا باطن بھی نبی کے موافق ہو جائے، تمہارے اخلاق نبی کے موافق ہو جائیں، تمہارے معاملات نبی کے جیسے ہو جائیں. جب ہم سے یہ کہا گیا کہ نبی تمہارے لیے اگزامپل ہے، بھائی اگزامپل کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس جیسا بنا جائے نا. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کرسیاں بناتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو ایک سیمپل دیا تو سیمپل کیوں دیا؟ کہ ویسی کرسی بنا کر کے دیں. اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ ایگزامپل بتایا ہے، بہترین نمونہ، اسوہ، مثالی شخصیت. تو ہم کو اپنے کردار کو نبی کے سانچے میں ڈھالنا ہے. نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں گے کیسے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے نہیں؟ بھائی جب سیرت پڑھیں گے تبھی تو پتا چلے گا نبی کی سنت کیا ہے. جو سیرت ہی نہیں پڑھے گا وہ نبی کی سنت کو کیسے فالو کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو نبی کی، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ کا عبادت گزار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام کے لیے بھی اسوہ ہیں. ایک مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیڈر، قائد اور حاکم کے لیے بھی اسوہ ہیں. قوم کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ جماعتوں اور جمعیتوں کے امیر اور ناظم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے. ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ
تعلقات کیسے رکھنے چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست تھے. ایک فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے نبی سپہ سالار تھے. ایک عدالت کا قاضی اور جج کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور جج تھے. ایک شوہر کو شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے نبی شوہر تھے. ایک باپ کو باپ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، بہت سارے اللہ کے نبی کی سیرت کے پہلو ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں. تو جب پڑھیں گے تب پتا چلے گا نا کہ نبی کیسے تھے، تب تو اللہ کے نبی کو فالو کریں گے. مثلا ایک مثال میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بھائی، میں نے اپنے پچھلے مکرانہ کے پروگرام میں ایک موضوع لیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر. کتنا پیارا موضوع ہے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوہر بننے کی کوشش کرنی ہے. تو نبی کی سیرت پڑھیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ نبی کیسے شوہر تھے، کیسے نبی کو فالو کریں گے. جو سیرت نہیں پڑھے گا وہ سنت کو فالو نہیں کر سکتا. ایک لیڈر کو اپنی قوم کو لیڈ ویسے کرنا چاہیے، جماعتوں کے امیر ایسے ہونے چاہیے، برادریوں کے سردار ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ کے نبی سردار تھے. تو اللہ کے نبی کی سیاست پڑھیں گے تبھی تو نبی کی سیاست کریں گے. جو سیرت نہیں پڑھے گا وہ سنت کو فالو نہیں کر سکتا. تو سیرت پڑھیے تاکہ سنت کو فالو کر سکیں. بھائی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی شخصیت کے ہر پہلو کو محفوظ کر دیا. یعنی پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اتنے اہتمام سے محفوظ کی گئی ہو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی گئی ہے نا. دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے عظیم لیڈر گزرے، رہنما گزرے، انبیاء آئے، رسول آئے. پوری دنیا میں کسی امت نے اپنی نبی کی زندگی کی حفاظت کا وہ اہتمام نہیں کیا جو الحمدللہ امت محمدیہ نے اپنی نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا. اللہ نے کروایا. پر اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی تاریخ میں جیسی محفوظ کی گئی، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک شخصیت نہیں ملتی جس کی زندگی اتنی محفوظ ہوئی ہو. یعنی صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کتنی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مشاہدہ کیا، ایک ایک تفصیل الحمدللہ ہم تک پہنچا دی ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، صدقات و خیرات کیسے دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی تھی، معاملات کیسے تھے. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات، ہاتھ اللہ کے نبی کیسے تھے، قد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا. ہاں ایک ایک فعل اللہ کے نبی کا. یعنی کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے بھائی صحابہ نے جتنی اہتمام سے اور جتنے باریکی سے اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کیا، دنگ رہ جاتا ہے آدمی پڑھ کے. یعنی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو صحابی نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی. ہاں مثلا ایک حدیث میں آتا ہے فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی دکھنے لگی. اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابی نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. کا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگیں. اتنی باریکی سے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا. یعنی ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے. کیا کیا کہ اللہ کے نبی کی داڑھی اور سر میں کچھ بال آخری وقت میں سفید ہو گئے تھے، تو صحابی نے کیا کیا، داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے. حدیث میں آتا ہے کہ میں غالباً حضرت انس ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال گنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور داڑھی میں آخری وقت میں کل ملا کے 17 بال سفید ہوئے تھے. آج ہم کو نبی کے بارے میں یہ بھی پتا ہے. کس نے بتایا؟ نبی کے صحابہ نے بتایا. ایک ایک ادا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق جو چیزیں تھیں ان چیزوں کا بھی بیان کر دیا. حدیثوں میں دیکھیں اللہ کے نبی کی امامہ کا ذکر آ جائے گا، اللہ کے نبی کی قمیص کا ذکر آئے گا، اللہ کے نبی کی تہبند کا ذکر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کا ذکر آ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی بھی صفات بیان کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جوتیوں کی بھی صفات بیان کر دی. آپ کو حدیث کی کتابوں میں بعض ابواب ملیں گے باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں باب. نبی کی جوتیاں کیسی تھی آج ہم کو یہ بھی پتہ ہے. مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے. جوتیوں کے 2 فیتے تھے. فیتے سمجھتے ہیں نا, وہ رسی جس سے ہم باندھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ایک فیتا یہاں لگا تھا اور ایک فیتا یہاں, بیچ والی انگلی کے بیچ میں ایک سائیڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فیتوں کو لا کر کے پیچھے سے باندھ دیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مخصرہ کا مطلب ہوتا ہے بیچ سے پتلی تھیں, اوپر سے موٹی تھیں, نیچے سے موٹی تھی, بیچ سے چپل عام طور پہ ہوتی ہے نا, اوپر سے موٹی اور نیچے سے بھی موٹی اور بیچ سے پتلی. بلکہ بعض حافظ عراقی وغیرہ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی لمبائی چوڑائی بھی بیان کر دی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں نیچے کی طرف سے 7 انگلیوں کے برابر تھی, بیچ میں 5 انگلیوں کے برابر تھی اور اوپر سے 6 انگلیوں کے برابر تھیں. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ملسنہ کا مطلب ہوتا ہے زبان, لسان کہتے ہیں نا, ملسنہ کا مطلب آگے سے اس کا شیپ زبان کی طرح تھا, ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا گول تھا شیپ. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیں سبتیہ تھیں. سبتیہ کا مطلب اس کو اچھے سے صاف کر دیا گیا تھا, چمڑے سے تھی پر اس پہ کوئی بال کے آثار نہیں تھے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں معقبہ تھیں. معقبہ کا مطلب پیچھے سے سپورٹ لگا ہوا تھا تاکہ پیر سے پیر جوتیوں سے باہر نہ آ جائیں. پیچھے سے سپورٹ تھا تاکہ پیر جوتیوں سے باہر نہ آ جائے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں, اونچی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کی جلد سے بنی تھی. اتنی معلومات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں کس نے بیان کیا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی محفوظ کرنے کا اتنا اہتمام کیا کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں بھی اتنی تفصیلات جانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. یعنی صرف اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ نہیں کی, اللہ کے نبی کی سیرت کو روایت کرنے والے راویوں تک کی زندگی محفوظ کر دی. 5 لاکھ کے قریب احادیث کے سیرت کا روایت کرنے والے الگ الگ راویوں کی زندگی کے حالات بھی اللہ نے محفوظ کر دی. کیوں محفوظ کیے؟ تاکہ ہم پڑھیں نا. اچھا بھائی, دنیا میں بہت سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, پر عام طور پہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کی پبلک لائف کو ہم جانتے ہیں, پرائیویٹ لائف کو تو ہم نہیں جانتے. بڑے بڑے ہیرو ہیں, بڑے بڑے کاروباری ہیں, بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہیں, ان کی پبلک لائف تو سب کے سامنے. پرائیویٹ میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پبلک لائف محفوظ نہیں کی, اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف بھی محفوظ کر دی. اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے یہ بھی ازواج مطہرات نے بیان کر دیا. گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کیسی تھی, آپ کے آداب و اطوار کیسے تھے, یہ بھی ازواج مطہرات. ایون جو بہت پرائیویٹ لمحات ہوتے اپنی بیوی کے ساتھ, ازواج مطہرات نے وہ بھی بیان کر دیا. ہاں, کیوں بیان کر دیا؟ کہ بھائی نبی کی زندگی امت کے لیے کھلی کتاب ہے. امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے نا, اللہ کے نبی اپنی پبلک لائف میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. تو امت کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے. تو بہت پرائیویٹ لائف بھی ازواج مطہرات نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے بیان کر دی کہ بھئی امت کو پتا رہے کہ گھر میں کیسا رہنا ہے. نبی ایسے رہتے تھے گھر کے اندر. الحمدللہ ہم نبی کی زندگی کو جتنی تفصیل سے الحمدللہ جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, پر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم جانتے ہی نہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ. حالانکہ اللہ نے نبی کی سیرت کو پڑھنے کا, جاننے کا, معلوم کرنے کا حکم دیا ہے. 2 وجہ ہو گئی. پہلا کیا ہے, ہم نبی کے امتی ہیں, امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنی نبی کو پہچانیں. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا, پڑھنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت اور کیوں پڑھنی ہے؟ تیسری وجہ, اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. آپ جتنا نبی کی سیرت پڑھیں گے آپ کا ایمان انشاءاللہ تعالی بڑھتا جائے گا. قرآن کے بعد ایمان کو بڑھانے والی سب سے عظیم ترین چیز کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھنا.
جتنا آپ نبی کی سیرت پڑھیں گے آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے نبی کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور رسول تھے، بلکہ قرآن کے بعد ایک کافر بندے کو مسلمان بنانے والی سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت۔ نبی کی سیرت وہ اعلیٰ ترین چیز ہے قرآن کے بعد جس نے سب سے زیادہ لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ اسلام میں لوگوں کو داخل کروانے والی سب سے مؤثر چیز قرآن کے بعد اللہ کے نبی کی سیرت ہے، بلکہ بڑی تعداد میں صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قرآن سن کر کے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، ہے کہ نہیں؟ بھائی جو آغاز میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ تھے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو قرآن تو بہت زیادہ نہیں نازل ہوا تھا نا، پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیسے تسلیم کیا؟ قرآن سن کے نہیں، نبی کی صداقت پر ایمان تھا، نبی کے اخلاق و اطوار پر ایمان تھا، تو کہا کہ جب یہ بندہ سچا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کا پیغام اس کے پاس آیا ہے تو میں اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کیا سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھٹلایا نہیں، اللہ کے نبی نے آ کر کے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، سب سے پہلے کس نے بات مانی؟ حضرت خدیجہ نے۔ بھائی اللہ کے نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے بہت قریب سے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا۔ باہر کے لوگ کسی انگریز کا ایک قول ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے گھر والوں کا ہیرو نہیں ہوتا ہے، باہر والے ہیرو مان لیتے کیونکہ انہوں نے اس کی پرائیویٹ لائف نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ گھر والوں، بیوی کے سامنے خاص طور پہ، آپ باہر علامہ ہو، مناظر ہو، خطیب ہو، جج ہو، پولیس ہو، امیر ہو، ناظم ہو کسی مدرسے کے، بیوی کے سامنے آپ صرف شوہر ہیں، بیوی اور کچھ نہیں مانتی آپ۔ ہاں، آدمی اپنے گھر والوں میں خاص طور پہ اپنی بیوی کی نظر میں کوئی شوہر عظیم نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، کہا جاتا ہے کہ کسی عورت نے کہا کہ میں نے آج آسمان میں کسی اللہ کے ولی کو اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ آدمی نے، ایک عورت نے کہا اپنے شوہر سے، شوہر نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، تو کہا تبھی میں کہوں کہ ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہو۔ بیوی کبھی اپنے شوہر کو عظیم نہیں مانتی، ماننا بھی نہیں چاہیے بھائی، بیوی سے جو تکلفات ہوتے ہیں وہ تو نہیں چاہیے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے نبوت کی تصدیق کرنے والی کون ہے؟ اللہ کے نبی کی اپنی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والے حضرت علی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے اللہ کے نبی کی زندگی، ان کی زندگی اللہ کے نبی کے گھر میں کٹی تھی، گود لیا تھا اللہ کے نبی نے بچپن میں ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، ایمان لے کر کے آئے۔ سمامہ ابن اسال باندھ دیے گئے مسجد نبوی کے ایک پلر پہ، کافر ہیں، مسلمانوں کا قتل کیا ہے، 3 دن تک اللہ کے رسول کے معمولات دیکھتے رہے۔ اللہ کے نبی نے جب آزاد کیا، گئے باہر، نہا دھو کر کے واپس آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ سیرت کا یہ معجزہ ہے، صرف 3 دن اللہ کے نبی کو دیکھا، کہا ان 3 دنوں سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض کا چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ 3 دن آپ کی سیرت دیکھی، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے عادات و اطوار دیکھے، 3 دن بعد، صرف 3 دن میں نبی کی سیرت نے ایسا متاثر کیا، کہا ان 3 دنوں کے بعد آپ کے چہرے سے محبوب چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ نبی کی سیرت پڑھیے، واللہ میں سمجھتا ہوں نا، الرحیق المختوم پڑھتے ہوئے 8-10 جگہ جس کو رونا نہ آئے اس کو اپنے دل کی سختی کی فکر کرنی چاہیے، اتنی پیاری کتاب ہے۔ ہاں، آج ہمارے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ واللہ میں یہ کہتا ہوں نا، اپنے بچوں کو سیرت سے جوڑ دو، سیرت پڑھاؤ اس کو۔ نبی کی سیرت دل میں نبی سے محبت اور وابستگی کے وہ جذبات پیدا کر دیتی ہے نا، واللہ نبی کی محبت بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندہ جڑ جاتا ہے، پھر وہ تو بھائی کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے تو اس کا مطلب نبی کی امت سے خارج ہو گیا۔
امت اجابت کا حصہ نہیں رہ گیا. ایک بندہ صرف نبی سے محبت اور وابستگی، نبی سے تعلق، اس کے ایمان کی اس لیے بچوں کو سیرت پڑھائیے. جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کا دین چھوڑ کر کے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں سے ایک معجزہ خود اللہ کے نبی کی سیرت بھی تھی. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیرت کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا تو نبی کی سیرت آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، واحد دلیل. اگر کوئی دلیل آدمی کو نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، صرف نبی کی سیرت نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو ایک جگہ جمع کیا، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، قوم کے لوگوں کو جمع کیا. جب اپنی نبوت کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا، اس نبوت کی دلیل کے طور پہ کہ اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا تھا، وہ واقعہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ ہاں، جب سارے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے علل اعلان اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کیا، اس دعوے کی دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی. کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ بولیے کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا میں اگر کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ آور ہونے والی، قرآن کی آیت نہیں پیش کی. کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، بات میری مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں سوائے سچ کے ہم کو اور کوئی تجربہ نہیں ہے. کہا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو یہ مانو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی نے اپنی سچائی کو، اپنی کردار کو، اپنی سیرت کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا. تو جتنا آپ اللہ کے نبی کی سیرت گہرائی سے پڑھتے جائیں گے آپ کا یقین مضبوط ہوتا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول اور نبی تھے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی وجہ، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے والا عقیدے کی خرابی کا شکار نہیں ہوتا. جو نبی کی سیرت پڑھتا ہے اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا. جن کے عقیدے خراب ہیں وہ نبی کی سیرت نہیں پڑھتے. بھائی مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. اس کو قدم قدم پر اس بات کی دلیل مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، عالم الغیب نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پر تعینات کر دیا. ان صحابہ سے کہا ہم جنگ لڑیں گے، اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا چکے ہیں اور ہماری لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں تو بھی تم کو یہ پہاڑی کا محاذ نہیں چھوڑنا ہے، اور تم دیکھو کہ ہم جیت گئے، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو بھی اس پہاڑی کا محاذ تم کو نہیں چھوڑنا ہے. بڑی سخت تاکید کی. پر کیا ہوا؟ مسلمان ابتدائی جنگ میں جب فتح یاب ہونے لگے یہ صحابہ میں سے بیشتر لوگوں نے اپنا محاذ چھوڑ دیا، غنیمت لوٹنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے. پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کو اس طرح سے پیچھے ڈھکیلا کہ مسلمان کافروں کی 2 فوجوں کے درمیان پس گئے. 70 صحابہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے. بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، ہاتھ میں آئی ہوئی فتح چھن گئی. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو ان 70 لوگوں کو یہاں پہ تعینات نہیں کرتے نا. اللہ کے نبی کوئی اور اسٹریٹجی اور پلان بناتے جنگ لڑنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کسی مکہ سے آنے والی بڑی فوج کا مقابلہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شام سے آنے والے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے بہت تیاری کر کے نہیں نکلے تھے. 313 لوگ جو تیار تھے فوراً ان سے کہا نکلو. بعد میں صورتحال ایسی ہو گئی کہ پتہ چلا وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، سامنے مکہ سے آئی ہوئی 1000 کی فوج ہے. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اس فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ازل اور قارا دو قبیلے تھے، ان کے کچھ نمائندے آئے اور کہا ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم کو کچھ اساتذہ کی ضرورت ہے جو ہم کو دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے 70 صحابہ کو جو حفاظ تھے، قاری تھے، قرآن پڑھانے والے تھے، علماء میں سے تھے، بھیج دیا ان کے ساتھ کہ لے جاؤ ان کو، یہ تم کو دین سکھائیں گے۔ لیکن یہ جھوٹے لوگ تھے، راستے میں لے جا کر کے ان صحابہ کو قتل کر دیا، دغا دی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کو اتنا بڑا صدمہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک مستقل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں ان پر بد دعا کرتے رہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو کیا اپنے ان صحابہ کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے؟ سیرت پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بے شمار ہیں، پر نبی اپنے تمام کمالات کے باوجود بہرحال بشر تھے، وہ الہ نہیں بن گئے تھے، وہ بشریت سے اوپر نہیں اٹھے تھے، اپنی تمام کمالات و فضائل جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان تمام کمالات و فضائل کے ساتھ بہرحال اللہ کے نبی بشر تھے، معبود نہیں بن گئے تھے، الہ نہیں بن گئے تھے، بشریت کے تقاضے اللہ کے نبی کی زندگی میں تھے، بھول چک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی تھی، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اختیارات اللہ کے نبی کو نہیں مل گئے تھے، قدم قدم پر اس کا احساس ہوتا ہے۔ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدبخت نے پتھر اٹھا کے مارا، دانت پھٹ گئے، ٹوٹ کے گر گئے۔ ایک بدبخت نے تیر چلائی، گالوں میں آ کر کے تیر پھنس گئی، خون سے چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ آپ کا میدان نہیں ہے، اس میدان میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں، اس میں دخل دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ بشر تھے، نور نہیں تھے، انسان تھے، حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے سیرت پڑھو۔ عقیدے کی اصلاح کروانا ہے، لوگوں سے سیرت پڑھواؤ، جو سیرت پڑھے گا وہ جان جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی طرح کے غلو کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی سیرت پڑھنی چاہیے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرانا ہے، ان کو سیرت پڑھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کیوں پڑھنی ہے؟ بھائی نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ بولیے، نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے یا مستحب؟ واجب ہے نا؟ نبی سے محبت کرنا واجب ہے، اور نبی سے محبت دل میں پیدا کرنی ہے تو سیرت پڑھیے۔ جتنا سیرت پڑھتے جائیں گے دل میں نبی سے محبت کے جذبات انشاءاللہ تعالی بڑھتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے محبت دنیا میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی فطری محبت، نیچرل، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں رکھی ہے، وہ ہم کو سیکھنی نہیں پڑتی۔ مثلا ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ماں کو نیچرلی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان باپ بنتا ہے، اس کو اپنے بچے سے نیچرل محبت ہوتی ہے، وہ محبت گین نہیں کرنی پڑتی، سیکھنی نہیں پڑتی۔ پر زندگی میں کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں، سیکھنی پڑتی ہے، وہ محبت دل کے اندر کوشش کر کے پیدا کرنی پڑتی ہے۔ نبی کی محبت اپنے آپ سے نہیں پیدا ہوتی، نبی کی محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اور دل میں اگر نبی کی محبت پیدا کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھیے۔ نبی کی سیرت سے دل میں آپ کے محبت کے جذبات انشاءاللہ تعالی بیج کی طرح آپ کی دل کی کھیتی میں پڑیں گے، اور جتنا آپ سیرت پڑھتے جائیں گے وہ پیڑ اللہ کے نبی کی محبت کا بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کسی انسان سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جبرن نہیں پیدا کیا، دل کو محبت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے نا۔ بھائی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں اور مجھ کو زبردستی کہا جائے کہ نہیں فلاں آدمی سے محبت کرو، تو محبت ہوگی نہیں۔ محبت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے نا، اور محبت جبرن نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں اپنے آپ، میں نے نبی کو جانتا نہیں ہوں، میں کہوں نہیں دل محبت کرنا ہے تجھ کو، تو دل محبت نہیں کرے گا۔ محبت پیدا ہونے کے لیے اسباب ضروری ہوتے ہیں،
اور کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ہم دنیا میں کسی بھی انسان سے 3 میں سے کوئی ایک وجہ یا 2 یا 3 وجہ تینوں ہوتی ہیں تب یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں: جمال، کمال اور احسان. پوچھوں گا ابھی میں، ہاں بھولنا نہیں، جب ختم ہو جائے گا تو پوچھوں گا. کتنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں؟ جمال، کمال اور احسان. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے جمال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کا تھا، کمال بھی اعلیٰ درجے کا تھا، اور احسان تو اللہ کے نبی کا ہے ہی بہت بڑا. بھائی جمال، خوبصورتی، کسی انسان سے کیوں محبت؟ بعض مرتبہ ایک انسان سے محض اس لیے محبت ہو جاتی کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. کوئی چھوٹا سا بچہ بہت خوبصورت ہو تو دل میں اس کے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہاں، آدمی کی بیوی خوبصورت لگ رہی ہو تو محبت کے جذبات دل میں امٹ پڑتے ہیں. شوہر بن ٹھن کے سوار ہو تو بیوی دیکھ کے مسکراتی ہے، محبت کرنے ہے نا. جمال ایک وجہ جو کسی سے محبت کی وجہ بنتا ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ہاں، نبی سے زیادہ حسین، اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا ہے. مفسرین نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے لکھا آدھا حسن کس کا دیا گیا ہے؟ آدھا حسن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا. حضرت یوسف کے حسن و جمال کے چرچے تاریخوں میں ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نصف حسن تھا جو حضرت یوسف کو دیا گیا. کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے: حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا. ہاں، انگشت مطلب انگلی، زنا یعنی عورتیں. یوسف علیہ السلام کی حسن پر مصر میں عورتوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا یہ عالم تھا، صحابہ کرام اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. احد کا میدان ہے، جنگ برپا ہے، تیر و تلوار چاروں طرف سے چل رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچتے ہیں میدان کارزار کا حال دیکھوں، میدان جنگ کی صورتحال کا مشاہدہ کروں. کندھے سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت طلحہ کی. حضرت طلحہ اللہ کے نبی کا سر پیچھے جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلنی نہیں ہو جائے ایک تیر میں آپ کی ذات تک پہنچنے نہیں دوں گا. نبی سے بڑا خوبصورت کون پیدا ہوا بھائی؟ ایک صحابی کہتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اپنے جلوے بکھیر رہا تھا. میں حرم مکی میں گیا، دیکھا کعبہ کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال چادر اوڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں چاند کے حسن و جمال کو دیکھتا اور نبی کے چہرے پر نور کو دیکھتا، دونوں کا موازنہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کے سامنے چاند کا جمال بھی ماند پڑ گیا ہے. اللہ کے نبی کے حسن کے آگے چاند پھیکا لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی شادابی اور تر و تازگی کے سامنے چاند بدصورت اور بدحیت معلوم ہو رہا ہے. چاند سے زیادہ خوبصورت پیارے نبی کا چہرہ تھا. ہاں، بعض علماء نے لکھا اللہ کے نبی اتنے حسین اور جمیل تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کا حسن و جمال صحابہ پہ ظاہر کر دیتا تو صحابہ اس حسن و جمال کی تاب نہیں لا پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر روب کا پردہ ڈال دیا، ہیبت ڈال دی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت میں ایسی ہیبت تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی کوئی دشمن ہو تو نبی کی خوف سے، روب سے ڈر جاتا تھا. اگر وہ ہیبت اور روب کا پردہ نہیں ڈالا جاتا، اللہ کے نبی کا حسن کھول دیا جاتا تو لوگ اللہ کے نبی کی حسن و جمال کی تاب نہیں لا پاتے. اس لیے آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ آنکھ بھر کر کے اللہ کے نبی ہم کو دیکھ نہیں پاتے تھے. محبت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، دیکھنے کے لیے آنکھیں بےتاب ہوتی تھیں. ہاں، ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں، اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے.
دل بیتاب ہو جاتا ہے، آنکھیں بیتاب ہو جاتی ہیں، کہاں آپ کو پاؤں اور دیکھ لوں، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آتا ہوں، جب آپ کے چہرے پر نور سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتا ہوں تو سکون ملتا ہے دل کو، آپ کو دیکھتا ہوں تو اطمینان مل جاتا ہے، ورنہ دل بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ پر اللہ کے نبی، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جب چاہت ہوتی ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جنت میں چلے جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہو جائے گا، اور ہم کو تو جنت میں کہیں نیچے جگہ ملے گی، تو کیا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا؟ آپ کے چہرے پر نور کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ آپ سوچئے جنت میں جانے کی خواہش ہے، پر اتنی فکر ہے کہ جنت میں نبی کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کیا آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے جواب پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تب جا کر کے ان کے دل کو سکون ملا، جنت میں بھی نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ واللہ کسی عالم سے کہا گیا کہ کوئی ایسا ہی جنت کی نعمت بتا دو کہ ہم کو جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ عالم نے کہا وہاں پہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ ہاں، کہا وہاں پہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ واللہ جنت میں جانے کے لیے یہی نعمت کتنی کافی ہے، جنت کے لیے محنت کرنے کے لیے یہی ایک نعمت کتنی کافی ہے کہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کے نبی کی مجلسیں لگیں گی، ہم بھی انشاءاللہ صحابہ کی طرح حلقہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھیں گے، اللہ کے نبی سے مصافحہ کریں گے، اللہ کے نبی سے معانقہ کریں گے، اپنی آنکھوں کی ترس کو، بیتابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انشاءاللہ تعالیٰ سیراب کریں گے۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کے جمال میں اللہ کے نبی انتہا درجے کے۔ دوسری چیز کیا ہے کسی انسان سے محبت کرنے کی وجہ؟ کمال کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، ایبیلٹی۔ بھئی اب تو زمانے کے معیارات بگڑ گئے ہیں تو ہم فضول کی کمالات پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگ ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایکٹنگ کا کمال آتا ہے، حالانکہ ایکٹنگ کوئی ایسا کمال نہیں کہ کسی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، پر ہمارے ملک میں تو ایکٹرز کی عبادت تک کی جاتی ہے۔ کسی کو کرکٹ اچھی کھیلنے آتی ہے تو اس کو کرکٹ کا بھگوان بنا دیتے ہیں، بھئی اس کا کمال ہے، لیکن یہ ایسا کوئی کمال نہیں کہ جس سے شخصیت اونچی ہو۔ کوئی مردانگی، کرکٹ اچھی کھیلنا کوئی مردانگی نہیں ہے، پر لوگ ڈائی ہارٹ فین ہوتے ہیں کرکٹرز کے۔ بہت سارے علاقوں میں ساؤتھ کی طرف سیاستدانوں کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، کسی سیاستدان کی موت کی خبر آئے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ پر اصلی کمالات جو کسی کی شخصیت کو اونچا بناتے ہیں، ایک مرد کی شخصیت کو اونچا بناتے ہیں، وہ کون سے؟ بھائی سب سے بڑا کمال تو علم کا کمال ہے۔ ایک انسان کے اندر پائے جانے والے کمالات میں اعلیٰ ترین کمال کیا؟ علم۔ اللہ کے نبی سے بڑا تو دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم کا وہ سورس تھا جو سب سے پیور سورس تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس علم کا وہ کون سا سورس تھا؟ وحی۔ اللہ کے نبی پہ وحی آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے تھے دنیا میں کس نے جانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو مشاہدہ کیا۔ معراج کے وقت اللہ کے نبی وہاں گئے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی سے دنیا میں کوئی بڑا عالم؟ بھئی آپ علماء سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے نا؟ علم بہت بڑی وجہ ہوتی کسی سے محبت کرنے کی۔ تو دنیا کا سب سے بڑا عالم کون؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی انسان سے محبت کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے سخاوت، ہاں، فیاضی۔ جب ایک بندہ سخی ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑا سخی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کوئی۔ نبی کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، صحابی کہتے ہیں رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ بھئی اللہ کے نبی کے پاس پیسے کم نہیں، اللہ کے نبی غریب تھے؟ اللہ کے نبی فقیر تھے یا امیر تھے؟ کیا تھے اللہ کے نبی؟ امیر تھے۔ بھئی اللہ کے نبی کے پاس دولت بہت تھی، مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، مال فے پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا، پراپرٹی جائیداد بہت تھی،
آٹا بہت تھا اللہ کے رسول کے پاس، لیکن صبح کا آیا ہوا شام تک بھی نہیں بچاتے تھے، اتنا دیتے تھے۔ نبی سے بڑا سخی کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک کافر آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا مجھے کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دو پہاڑوں کے بیچ میں میدان ہوتا ہے نا، پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہوتا ہے وادی، ایک وادی بھر کر کے بکریاں اس کو دے دی۔ ہاں میں دیکھتا ہوں جمعہ میں چندے کے لیے سامنے آتا ہے نا رومال، اکثر لوگ تو ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ڈالتے، آدمی ہاتھ بھی ڈالتا ہے گن کر کے سوچتا ہے کہ کہیں 10 کی جگہ 20 کی نوٹ نہ آ جائے، اتنا سنبھال کر کے نکالتا ہے پیسے۔ ایک وادی بھر کے بکریاں دے دی اس کو، اتنا کون دیتا ہے؟ وہ ٹینشن میں آ گیا، اپنی قوم والوں کے پاس گیا، کہا میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو۔ میں محمد کے پاس گیا، تم بھی محمد کے پاس جاؤ۔ انہو یؤتی العطاء لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ ہم 100 روپیہ دے دیں تو جوڑنے لگتے ہیں کہ 100 روپیہ کمانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صبح کا آیا، شام تک نہیں بچاتے تھے گھر میں۔ مزاج تھا یہ کہ جتنا آتا تھا صرف اتنا پیسہ جو قرضہ دینے کے لیے پرانا بچا، اتنا آتا تھا پر اتنا خرچ کر دیتے تھے کہ دوسروں سے قرض لینا پڑتا تھا۔ تو جب آتا تھا ایکسٹرا پیسہ تو قرضے کا پیسہ الگ رکھ کے سب بانٹ دیتے تھے۔ بکری آئی، حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو، بانٹ دیا۔ گھر میں آئے رات میں، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ما بقی الا کتفھا، وہ جو بکری آئی تھی صرف اس کا ایک شانہ بچا ہے۔ صبح کو بکری آئی اور شام کو کیا بچا ہے؟ صرف شانہ بچا ہے۔ ہمارے یہاں بعید نہیں کی بقرعید کا گوشت بھی کچھ لوگوں کے گھر میں بھی رکھا ہوگا۔ ممبئی میں کچھ لوگ ڈیپ فریزر لے لیتے ہیں بڑے بڑے الگ سے۔ ہاں صبح کی آئی ہوئی بکری کا شام تک کے صرف شانہ بچا ہوا ہے، اتنا دیتے تھے اللہ کے نبی۔ سخاوت ہے، بہادری ہے، اللہ کے نبی بہت بہادر تھے۔ نبی کے اتنا بہادر کون ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے، پورا عرب شرک میں ڈوبا ہوا، شرک ان کا دین، شرک ان کی دنیا، شرک ان کی معاشرت، شرک ان کی معیشت، شرک ان کی تجارت۔ ایک اکیلے آدمی کو کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے پورے سماج کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے؟ یہ بہادری ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلے توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے مکہ والوں کے سامنے، کتنی ہمت چاہیے؟ یہاں آپ کے مکرانہ میں نے سنا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے، کوئی ہمت کر کے دیکھ لیں۔ ہاں کتنی جرأت چاہیے؟ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، ہمت کر کے دیکھیں برادری سے باہر شادی کرنے کے لیے کتنی جرأت چاہیے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کی مخالفت کی، ان کے بتوں کو باطل کہہ دیا، ان کے باپ دادا کو گمراہ قرار دے دیا، اکیلے توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے۔ کتنی جرأت چاہیے تھی اس کے لیے؟ پورے ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے اکیلے توحید کی دعوت لے کر کے۔ اصل بہادری جگر کی بہادری ہوتی ہے بھائی، جسم کی بہادری نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ خطبے میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے پوچھا بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی سب سے بہادر ہیں، آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے، اگر بہادری اس معنی میں لے رہے ہو کہ کشتی میں کسی کو پچھاڑنا ہے، لڑائی میں کسی کو ہرانا ہے، تب تو واقعتاً آج تک ایسا نہیں ہوا کہ لڑائی میں کوئی مجھ سے جیت سکا ہو، پر یہ بہادری اصل بہادری نہیں ہے۔ مومنوں میں سب سے بہادر ابو بکر تھے، صحیح روایت سے ثابت ہے یہ۔ حضرت علی نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ مومنوں میں سب سے بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابو بکر تھے۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر توحید کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا، مارنے لگے۔ کسی مسلمان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس جمگھٹے میں جا کر کے، مشرکوں کے اس بھیڑ میں جا کر کے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے۔ ایک اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس بھیڑ میں جا کر کے گھس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور کسی میں جرأت نہیں ہو سکی کہ اس بھیڑ میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے سوائے ایک بہادر آدمی کے، اور وہ ابو بکر تھے۔ اصلی بہادری تو جگر کی بہادری ہوتی ہے، اللہ کے نبی جگر سے بھی بہادر تھے۔
ایک مرتبہ مدینے میں شور مچا کہ دشمنوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے. صحابہ کرام نے اپنی تیل تلواریں لی, گھوڑا لے کر کے جب باہر نکلے, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں. لوگ پہلے نہیں پہنچے, اللہ کے نبی پہلے پہنچ گئے, واپس آ رہے, فرما رہے اودو لا تراعو, واپس لوٹ جاؤ, واپس لوٹ جاؤ, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بہادر تھے اللہ کے نبی. حضرت علی کہتے ہیں جب جنگ اپنے شباب پر ہوتی, دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. جب جنگ اپنی انتہا پر ہوتی, ہم اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بچاتے تھے. نبی آگے ہوتے, ہم پیچھے ہوتے تھے. کوئی بھی انسان کی کمالات کا کوئی کمال لے لیں, اللہ کے نبی ہر انسانی کمال کی انتہا پہ پہنچے ہوئے. پر یہ سب کب پتا چلے گا؟ جب سیرت پڑھیں گے تب پتا چلے گا نا. دو چیزیں ہو گئی, جمال, کمال, احسان. بھائی نبی سے بڑا احسان ہم پر کس کا ہے کسی کا؟ نبی سے بڑا احسان کسی کا ہے؟ آج الحمدللہ ہمارا یہ سر اگر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, یہ پیارے نبی کا احسان ہے. آج اگر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا قیمتی کلمہ نکل رہا ہے, یہ ہماری نبی کا احسان ہے. آج اگر ہم کسی جانور کا پیشاب پینا عبادت نہیں سمجھتے, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. آج اگر ہم کسی باطل معبود کے سامنے سر نہیں جھکاتے, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. آج اگر کسی جانور کو, کسی مٹی پتھر کے بت کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھتے, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے الحمدللہ. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ بتا دیا, سچے معبود کا پتہ بتا دیا الحمدللہ. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ کافر تو اس نعمت سے محروم ہے نا. الحمدللہ ہم کو پتا ہے کہ سچا معبود کون ہے, سر کس کے سامنے جھکانا ہے, فریادیں کس سے کرنی ہے, جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے. یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان یہ کہ نبی نے اصلی معبود کا پتہ بتا دیا. کافر کو نہیں پتا نا, کافر کو نہیں پتا اصلی معبود کون ہے, تو وہ کہاں کہاں سر جھکاتا ہے, کن کن کی پوجا کرتا ہے, کن کن کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتا ہے, فریادیں کرتا ہے. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں اس خوش نصیبی کو؟ کافر محروم ہے, اس کو پتا نہیں عبادت کس کی کرنی ہے, سچا معبود کون ہے. بھائی وہ اپنی عبادت گاہیں سونے کی اینٹوں سے بنا لے, آسمان تک اس کے مینارے پہنچ جائے, عبادت گاہیں ان کی کتنی بھی عظیم الشان ہو, معبود تو ان کا نقلی ہی رہے گا نا. پہنچنے کی نہیں پہنچنے جہاں میں پہنچا رہا ہوں. ہاں بھائی تم اپنی عبادت گاہیں سونے کی بنا لو, چاندی کی اینٹیں اس میں لگا لو, اس کے مینارے آسمان تک پہنچا دو, عبادت گاہیں تمہاری کتنی بھی عظیم الشان ہو, معبود تو تمہارا نقلی ہے. ہماری ہر عبادت گاہ ختم کر دو دنیا سے, ہر مسجد توڑ دو, مسلمان صحرا میں جا کر کے سجدہ کرے گا, سڑک پر سر جھکائے گا, تو بھی اس کا معبود تو اصلی ہے. اس کو اس کے ایک ایک سجدے کا اجر انشاءاللہ تعالی ملے گا قیامت کے دن. ایک عبادت گاہ ہندوستان میں مسلمانوں کی باقی نہیں رہے گی, مسلمان میدان میں آ کر کے بھی سجدہ کرے گا تو بھی اس کا معبود اصلی ہے انشاءاللہ. ہمارا تو ایک ایک سجدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, تم سونے کے تختوں پہ سجدہ کرو گے تو بھی تمہارے سجدے تمہارے عذاب میں زیادتی کا باعث بنیں گے. الحمدللہ. ہاں ڈرنا نہیں ہے کسی سے, گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. کسی کو دیکھ کر کے دل چھوٹا مت کرو, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. نبی نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا الحمدللہ. ہم کو نہیں کسی کو دیکھ کر کے کوئی تکلیف ہوتی ہے. ہم جس نعمت میں جی رہے ہیں توحید کے الحمدللہ, اس کی قدر تو ہم ہی کو پتہ ہے. صرف ہمارا تو ایک ایک سجدہ کاؤنٹ. کافر قیامت کی دن اٹھے گا, اس کے معبود نقلی نکلیں گے. ہاں معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی آپ گوچی کا بیگ لے آئے نقلی نکل جائے, ٹائٹن کی گھڑی لے آئے نقلی نکل جائے, نائکی کے شوز لے آئے نقلی نکل جائے, آئی فون کا فون خرید لے نقلی نکل جائے, ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
کافر کا معبود ہی نقلی نکلے گا. جس معبود کے در پر اس نے زندگی بتا دی، قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو پتا چلے گا یہ تو نقلی معبود تھے. یہ جن کے در پر سر جھکاتا رہا زندگی بھر، جن پر اپنی عقیدت کے جذبات نچھاور کرتا رہا، قیامت کے دن پتا چلے گا یہ تو سب نقلی معبود. اور ہم انشاءاللہ، ہم تو قیامت کے دن اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معبود تو جنت بانٹ رہا ہوگا. ہمارا معبود انشاءاللہ ہمارے ایک ایک سجدے کا اجر ہم کو دے گا. 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ قیامت کے دن دے گا انشاءاللہ. کس نے بتایا اس سچے معبود کا پتہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا. کتنی اس معبود کا پتہ بتانے میں کتنے غم سہے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنے قریبوں کو قربان کیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، تکلیفیں اٹھائیں، چہرہ زخمی ہو گیا، لوگوں نے الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں. ایک بدبخت نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. یہ سارا بے عزتی، یہ غم، یہ تکلیف، یہ درد کس کے لیے برداشت کیا؟ ہمارے لیے برداشت کیا. کتنا بڑا احسان ہے ہم پر نبی کا. اس لیے جب بھی نبی پر درود پڑے نا بھائی، نبی کے احسان کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، پر اس احساس کے ساتھ درود پڑھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اور تو کوئی شکریہ نبی کے حق کا حق ادا نہیں کر سکتے، پر ہماری طرف سے نبی کے شکریہ کے طور پہ درود ہم بھیج رہے اللہ کے نبی کو. اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کا احسان ہم پر کتنا بڑا ہے. اس لیے سیرت. بھائی ٹائم کتنا بچا ہے؟ ہاں کتنا بولنا ہے؟ اور 15 منٹ بول سکتے ہیں. اور تو نبی کی سیرت پڑھنا ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم کو پتہ چلے، نبی کا کمال پتہ چلے، نبی کا جمال پتہ چلے. نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ جو نبی کی سیرت نہیں پڑھے گا وہ قرآن صحیح سے نہیں سمجھ سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے سب سے لازمی چیز کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھنا. جو سیرت نہیں پڑھے گا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن تورات کی طرح ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا. سیرت کے مختلف واقعات کے پس منظر میں قرآن نازل ہوا، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، سبب نزول کہتے ہیں. کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے لازمی شرط کیا ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس قسم کے حالات تھے جن میں یہ قرآن نازل ہوا. اور یہ حالات کہاں ہم کو پتہ چلتے ہیں؟ نبی کی سیرت سے پتہ چلتے ہیں. سیرت پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ورنہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بتاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گیا. ابو لہب کون ہے؟ جس نے سیرت نہیں پڑھی اس کو پتہ ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کون سی نصرت، کس فتح کی بات ہو رہی ہے؟ جو سیرت نہیں پڑھا اس کو سمجھ میں آئے گا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قریش کے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی، سردی اور گرمی کے سفر آسان کر دیے. جس نے سیرت نہیں پڑھی اس کو پتا قریش کون ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جس نے سیرت نہیں پڑھی اس کو پتا چلے گا ہاتھی والے کون تھے. ما ودعک ربک وما قلی الم یجدک یتیما فآوی. اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دے دی، آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. جس نے سیرت نہیں پڑھی اس کو کیا پتا چلے گا؟ جس نے غزوہ بدر نہیں پڑھی اس کو سورۃ الانفال سمجھ میں نہیں آئے گی. سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر پہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. جس نے غزوہ احد کے بارے میں نہیں پڑھا اس کو آل عمران کا بہت بڑا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جس نے صلح حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی اس کو سورۃ الفتح سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نبی کی سیرت پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے بھی نبی کی سیرت پڑھنی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. واللہ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی کا حل مل جائے گا. کوئی تکلیف ہو آپ کو سیرت پڑھیں گے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے درد کا درما مل جائے گا، اپنے زخم کا مرہم مل جائے گا. سیرت پڑھیے. بچی کی موت ہو گئی ہے، کتنا بڑا غم ہے. ایک انسان کے کندھے پر بچی کی موت سے بڑا جنازے کا
اس سے بڑا بوجھ نہیں ہوتا. ایک انسان کے کندھے پر بچے کے جنازے سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. پر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے تو اپنے 3 بچوں کو کھویا. 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ 3 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، 3 بیٹیاں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم اپنے ہاتھوں سے دفنایا. جب نبی کا غم دیکھتے ہیں اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اس بیچ میں کووڈ میں اور بہت سارے مواقع پر ہمارے کئی کبار علماء کی وفات ہوئی. ہاں، میرے بہت دل کے قریب شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا ممبئی میں بالکل ایک ستون کی حیثیت تھی جماعت میں، ان کی وفات پا گئے. ساؤتھ میں ڈاکٹر آر کے نور کی وفات ہو گئی. ہاں، کبار علماء وفات پا گئے. جب کوئی بڑا عالم وفات پاتا ہے نا، لوگوں کو لگتا ہے یہ اتنا بڑا ستون گر گیا دعوت کا، کام کیسے چلے گا دعوت کا، ہے نا. علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ وفات پائے. مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری وفات پا گئے. مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم وفات پا گئے. مولانا رئیس الحلوار، مولانا مقتدی حسن نظری، بڑے بڑے کبار علماء کو اپنی زندگی میں جب ان کی وفات کی خبریں آتی ہیں، پہلا احساس یہ ہوتا ہے یار اتنے بڑے عالم چلے گئے، کام رک جائے گا، تحریک آگے نہیں بڑھ پائے گی، دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پر جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو دکھتا ہے بھائی نبی کی زندگی میں ایسی بڑی بڑی شخصیتیں وفات پا گئی تھیں. حضرت حمزہ کی وفات اللہ کے نبی کے لیے کتنا بڑا غم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اس کی تعبیر تھی حضرت حمزہ کی وفات. حضرت حمزہ وفات پا گئے. حضرت حمزہ کی سیرت آپ دیکھیں گے نا، حضرت حمزہ کی وفات سے پہلے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حمزہ کا رویہ وہی تھا جو حضرت ابوبکر عمر کا تھا. ہر مشورے میں حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. وفات پا گئے، کام نہیں رکا. سعد ابن معاذ اللہ کے نبی کے بہت چہیتے، ان کی وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا، کام نہیں رکا. نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کام نہیں رکنا چاہیے. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، کام ہوتے رہنا چاہیے. زندگی میں کوئی غم ہو، واللہ بیوی کی جدائی کا غم ہو، اللہ کے نبی کو دیکھو حضرت خدیجہ کی وفات پا گئی. ہاں، اپنے دشمن ہو جائیں، قریبی لوگ تکلیف دینے لگے، رشتہ دار الزامات لگانے لگے، اللہ کے نبی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا، ابو لہب. زندگی میں کوئی حادثہ آئے، آپ کو سیرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سہارا مل جائے گا. اس لیے بھی سیرت پڑھنی چاہیے. کوئی غم ہو، سیرت غموں کا علاج ہے، تکلیفوں کا درما ہے، زخموں کا مرہم ہے سیرت. اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی چاہیے ہم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی کا سپاہی بنیں گے، ہے نا. ہم کو نبی کا سپاہی بننا ہے انشاءاللہ. نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ نبی کا سپاہی بن سکیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ایک تو صحابہ تھے جنہوں نے فزیکل جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. احد میں، بدر میں، حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب ویسا سپاہی بننا تو ہم کو نصیب نہیں ہو سکتا. وہ جنگیں تو ہو چکی، فزیکل جنگیں ختم ہو گئیں، پر ایک جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آج بھی جاری ہے. علمی جنگ، انٹیلیکچول جنگ، فکری جنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کارٹون بنایا جا رہا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے الگ الگ چینل والے جھوٹی من گڑت روایتیں نکال کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آدمی اللہ کے نبی کو دہشت گرد کہتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ کے نبی کو شہوت پرست کہتا ہے. ان کا مقابلہ کرنا ہے نا انشاءاللہ، ان کو بھی جواب دینا ہے نا انشاءاللہ. تو کیسے جواب دیں گے؟ بسیں جلا کر کے، دکانوں میں توڑ پھوڑ کر کے، پتلے پھونک کر کے، ٹرینوں میں آگ لگا کر کے ان کو جواب دے ملے گا؟ ہاں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہہ دیا دہشت گرد ہے، اللہ کے نبی کو جنگوں کا حوالہ بنا کر کے اللہ کے نبی کو ٹیررسٹ کہہ دیا. اب کیا ہم ٹرینیں جلا کر کے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد نہیں تھے؟ بسیں جلا کر کے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ نہیں تھے؟ نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ مشکل کام ہے نا. 2 گھنٹے کے لیے ریلی میں جا کر کے نعرے لگا کے آ جانا آسان ہے، سیرت پڑھنا مشکل ہے. پر نبی کا دفاع نبی کی سیرت پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بدبخت اگر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا حوالہ دے کر کے نبی کو شہوت پرست بنانے کی کوشش کرتا ہے، سیرت پڑھی ہوگی تو آپ جواب دے پائیں گے نا. گالیاں دے کر کے تو نبی کا دفاع نہیں ہو سکتا ہے.
تو سیرت پڑھیں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. سیرت اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف اللہ کے نبی کی سیرت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی سیرت ہوتی ہے. پیرالل طریقے سے دو چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف نبی کی سیرت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا نبی کے صحابہ کی سیرت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دین میں نبی کے صحابہ کا مقام اتنا بلند کیوں ہے. ان کی جابازیوں، ان کی قربانیوں کے قصے اور حکایتیں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس امت میں صحابہ کا مرتبہ اتنا بلند کیوں رکھا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جو نبی کے دشمن ہیں، جو نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، وہ نبی کی سیرت نہیں پڑھتے. مطلب آپ بتائیے کوئی شیعہ بندہ نبی کی سیرت کیسے پڑھے گا؟ حضرت ابو بکر کو نکال کے، نبی کی سیرت سے ابو بکر کو نکالا جا سکتا ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں میں، جس نے ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، آخری وقت تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے مصلی پہ، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا. کیسے نکالو گے نبی کو؟ نبی کی سیرت سے ابو بکر کو کیسے نکالو گے؟ ابو بکر کو گالیاں دینے والوں. ہاں، ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں، اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلا دیا ہے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر پہرا دے رہا ہے، پوری رات کی کوشش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو قتل کر دیں گے. اچانک حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر سے نمودار ہوتے ہیں. ابو جہل جا کر کے حضرت علی کا گریبان پکڑتا ہے، کہتا ہے محمد کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مارتے ہوئے ان کو لے کر کے جاتا ہے. جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر پہ نہیں ہے تو کس کے گھر پہ گئے؟ کس کے گھر پہ گئے ہوں گے؟ ابو جہل نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر پہ نہیں ہے تو کہاں پہنچے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ. بھائی ابو جہل کو بھی یہ پتا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا ہے. اس دور کے ابو جہل کو پتا ہے، ہمارے دور کے ابو جہلوں کو نہیں پتا. ہاں، ہمارے دور کا ابو جہل کہتا ہے علی دا پہلا نمبر. احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غار میں جا کے چھپ گئے. دشمن ہر طرف سے گھیرا کر لیا ہے. ابو سفیان کافر ہیں، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہے، قریش کی فوج کے سردار ہیں. آتے باہر سے آواز لگاتے، اللہ کے نبی غار میں چھپے ہوئے، آواز لگاتے محمد زندہ ہیں. اللہ کے نبی کہتے خاموش رہو، جواب مت دو. دوسرے نمبر پہ کیا سوال کرتے ہیں ابو سفیان؟ کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ اللہ بھی کہتے ہیں خاموش رہو، جواب مت دو. تیسرے نمبر پہ کیا سوال کرتے ہیں ابو سفیان؟ کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خاموش رہو، مت جواب دو. ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا، پر امت میں فضائل کی ترتیب ان کو بھی پتا ہے کہ پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی ہیں، دوسرے پہ ابو بکر ہیں، تیسرے پہ عمر. سیرت اس لیے بھی پڑھیے تاکہ صحابہ کی عظمت سے واقفیت آپ کو ہو سکے. اسی لیے صحابہ سیرت ایسے پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو جیسے قرآن پڑھاتے ہوں. ہاں، حضرت علی ابن حسن ابن علی، امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، ہاں، وہ کہتے کننا نعلم المغازی والسرایا صبیاننا کما نعلم القرآن. ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی جنگوں کے قصے ایسے سناتے تھے جیسے قرآن سنا رہے ہوں، ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہوں. حضرت محمد ابن سعد ابن ابی وقاص وہ کہتے ہیں ہمارے ابا کہا کرتے تھے میرے بچے ان غزووں کے واقعات یاد کر کے رکھو، اللہ کے نبی کی جنگوں کی تفصیلات سیکھو، یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے ہیں. ہاذہ معاصر آبائکم فلا تضیعوها، یہ تمہارے باپ دادوں کے کارنامے ہیں، ان کو ضائع مت ہونے دینا. ہمارے بچے اسپائڈر مین کے بارے میں پوچھ لیجئے، ڈولی مون کے بارے میں پوچھ لیں، سپر مین کے بارے میں پوچھ لیں، ڈیٹیل بتا دیں گے آپ کو. پوچھئے بدر میں بدر کے ہیرو کون تھے، احد کے ہیرو کون تھے، تبوک کے ہیرو کون تھے، نہیں پتا. بدر، احد، تبوک، خندق یہ نہیں پتا. کربلا پہ 10 دن کا بیان ہوگا. حالانکہ
اسلام تو بدر کے بعد زندہ ہوا تھا. قرآن مجید نے بدر کو یوم الفرقان کا ہے. ہمارے بچوں کو نہیں پتا بدر کیا ہے، حنین کیا، تبوک کیا، احد کیا. اپنے بچوں کو جنگوں کے قصے سنائیے اللہ کے نبی کے. ہاں بھائی، مغرب کے لوگوں کو ہیرو کریٹ کرنے پڑے خیالی، کیونکہ ان کے پاس اصلی ہیرو نہیں تھے. ان کو سپر مین بنانا پڑا، ان کو بیٹ مین بنانا پڑا، ان کو وہ مکھی والا ہیرو بنانا پڑا، کیونکہ ان کے پاس اصلی ہیرو نہیں تھے. ہمارے پاس اصلی ہیرو ہے بھائی. ہم کو اپنے بچوں کو اسپائڈر مین اور سپر مین کے قصے کیوں سنانے؟ ان کو ابو بکر و عمر کے قصے سناؤ، عثمان و علی کے قصے سناؤ، طلحہ و زبیر کی قصے سناؤ. ان کو ابو دجانہ کی شجاعت اور بہادری کے قصے سناؤ، حضرت حمزہ کی جواں ہمتی کی قصے سناؤ. ہمارے پاس تو ہیروؤں کی بھرمار ہے. ہم کیوں خیالی ہیروؤں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. بھئی ہمارے تقریر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تقریر کے بعد آپ بولیں مولانا بہت مزہ آیا. مزہ لینے والی تقریر ہم کرتے نہیں. اس لیے ہر تقریر کے بعد ایک ہوم ورک ہوتا ہے. ہوم ورک کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوگا. آپ میں سے جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ نبی کی سیرت پر کوئی مختصر سی کتاب ہی صحیح، رحمت للعالمین ہے، الرحیق المختوم ہے، مختصر سی کتاب صحیح، تجلیات نبوت ہے، کوئی ایک کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے. بلکہ اکیلے نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو سنیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت. میں نے بتایا یوٹیوب پر مقصود الحسن فیضی سیرت لکھ کر کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ شیخ مقصود کی پورا ایک 22 ویڈیوز کی پوری سیریز ہے. اور بہت اچھی سیریز جو ہے وہ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی ہمارے بنگلور کے بڑے عالم ہیں، ان کی بھی سیریز ہے. اور بھی بہت سارے علماء نے سیرت پر بیانات کی. آپ کی بھی اپلوڈ ہو رہی ہے. ہاں، مولانا کمال الدین صاحب بھی سیرت پر بیان کر رہے ہیں. میری ایک چھوٹا سا ایک سیریز ہے میری اللہ کے نبی کے غزوات کے بارے میں، بدر، حنین، تبوک، جو تفصیلات ہیں اس پر میں نے ایک سیریز لی ہے، میرے آفیشیل چینل پہ آپ کو مل جائے گی. تو کم سے کم انشاءاللہ تعالی ایک بار تو نبی کی سیرت سننی پڑنی چاہیے نا. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، اور پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.